زرداری صاحب کا ایشو یہ تھا کہ جب زرداری صاحب صدر بننے لگے، عتیق صاحب نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا دی ایک قرارداد پاس لائی، تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا اس کی حمایت، میری پارٹی کا سینئر نے آپ نے ہم سے پوچھا اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے، اور ویسے بھی ہم چونکہ نہیں ہے اس کا حصہ ہے اس کے اپنا اس کے الیکٹورل کالج کے، تو جب زرداری صاحب بن جائیں پھر ہم مبارکباد دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے خام کا اپنے نظریاتی حلیفوں کو ناراض کرنا پاکستان میں، یہ بات غلط، تو میں نے واک آؤٹ کیا تو وہ نہیں ہو سکتی، وہ اس کو برا تھا۔ وٹو صاحب جو ہیں ان کو یہ تھا کہ وہ کشمیر میں جو ٹریڈ چلتی ہے اس میں مونگ کی دال کا بڑا آمدن ہے، 3 لاکھ روپے ایک ٹرک میں کمیشن ہے، جس نے کہا میرے بیٹوں کو بھی اس میں شامل کرو، اس کو تو کوئی جگہ ملے نا جی یہاں سے پیسہ کمانا، بیڑا گرک کیا، وہ پہلے پروٹیکشن کا منسٹر تھا، بدنامی کرائی اس نے وہ چینی کے اوپر، اب یہاں آیا، ابھی بیمار ہو گیا، میرا خیال ہے اگر اس کو سنا ہوش بھی تھوڑا سا کمزور ہے، اس کا ہے کہ وہ میں گلگت میں جو اب چلے گی نا جی یہ جو ادھر وہاں جو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ گلگت کی گورنمنٹ نہیں کرتی بلکہ کونسل کرتی ہے، اب اس نے یہ دانت تیز کیے پیسہ کھانے کے لیے، اوپر سے فلڈ بھی آ گیا، وہ پہنچ جائے گا یہ پیسہ، تو یہ کونسل سبجیکٹ ہے وہاں جو گلگت میں کونسل بنی ہے، یہ گلگت حکومت کا نہیں ہے یہ اس کی لسٹ میں، تو یہاں اس کو میں نے موقع نہیں دیا اس کو، نہ یہاں گندم کی یہ خریداری میں آ سکتا تھا، ہاں آپ عتیق خان کے ساتھ بالکل کچھ کرے گا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صدر زرداری کو عتیق خان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، عتیق خان سے زیادہ کوئی ٹرینڈ آدمی نہیں، 92 کا سیلاب آیا تھا، ان کے والد صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ انہوں نے امداد میں آگے پیچھے کیا، پھر یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا 6 میں وزیر اعظم بنے، تو اس سے زیادہ تجربہ کار کوئی نہیں، اگر زرداری صاحب نے جو ان کے ہیں عزائم جو اس کو سنا تو یہ کین امپلائی سردار عتیق احمد خان، اور وہ اپنی سروسز 92 سے دیں گے کہ یہ اس میں ایسے کرنا سر، یہ ایسے کرنا، ایسے، تو بات یہ ہے کہ وہ بہت ناراض ہو گیا، پھر کچھ اور ایلیمنٹس بھی تھے چھوٹے موٹے کہ جو مجھے کہیں جی ٹرانسفر آپ ہم سے پوچھ کر کریں گے، ڈی سی کا تبادلہ ہم بتائیں گے آپ کو، سیکرٹری کا، میں نے کہا پھر میں کس لیے بیٹھا ہوا، یہ نہیں ہوگا، ایز لانگ ایز آئی ایم دی پرائم منسٹر میں اپنے اختیارات پورے استعمال کروں گا، اور میں جناب والا بالکل سیٹسفائی، نو ریگریٹس، میں نے استعمال کیے جو مجھے آئین نے کہا، یہ آئین مجھے کہتا نا، اگر میں نہ کرتا تو میں غیر آئینی بات کرتا، جو کچھ بچا کچھ آئین ہے جو میں نے کیا وہ میں نے کیا، اور میں نے یہ پاکستان کے مفاد میں کیا، تحریک کے مفاد میں کیا، آزاد کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں کیا، اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا اللہ کے فضل و کرم سے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی اس کو بٹا نہیں میں نے لگایا، میں نے جس دن جب میں الف اٹھا رہا تھا، میں اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ گیا تھا، بڑے مشکل حالات تھے، وہ آج کل سارے لوگ فن خان ہے نا، تو میں نے صبح الف سے پہلے ان کی قبروں پر دونوں کو گیا، ماں باپ کی مظفرآباد، میں نے کہا میں نے آپ کے نام کو بٹا نہیں لگایا، اور جب اترا ہوں تو پھر بھی گیا، کہا نہیں لگایا بٹا، اللہ کے فضل سے اضافہ کیا ہے، اس میں کمی نہیں لائی۔ اب میں نے دیکھا کہ پریکٹیکل ایشوز کیا ہیں کہ میں آزاد کشمیر کو ایک وائبل اکنامک یونٹ بناؤں پاکستان کے اندر، جو باقی صوبوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہو سکے۔ اچھا، آزاد کشمیر میں بننے کے سارے انگریڈینٹ موجود ہیں، باقیوں سے جلدی، نمبر 1 آبادی چھوڑی ہے اس کی، نمبر 2 تعلیم یہاں زیادہ ہے، 3 طبقاتی وہ تقسیم نہیں ہے اس میں، یعنی یہ 3 ایک بڑی بنیادی چیزیں تھیں اس کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ کوئی وہ جو پرانا مطلب طبقاتی جاگیردارانہ تو سمجھدارانہ نظام نہیں اس سوسائٹی کے اندر، پڑھے لکھے ہیں لوگ بڑے ووکل ہیں، بات کرنا جانتے ہیں، ان کو اپنے حق کا پتہ ہے۔ آزاد کشمیر کا رپورٹ کارنر پر چلا جائیں، اس کو پتہ ہے ڈیوڈ کیمرون نے کیا بیان دیا تاؤ باٹے میں بھی، آپ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتہ ڈیوڈ کیمرون کون ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یعنی اویئرنیس کی اتنی یاد ہے۔ تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے جی کہ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آمدن ذرائع کیسے بڑھائی جائیں، تو اس کے لیے 2 چیزیں تھیں، ایک ہائیڈروجن جنریشن، دوسرا صحت۔ اب وہ جو میں نے آپ سے بات کی نا 74 کے ایکٹ وہ جو بنا، اس میں یہ دونوں بدقسمتی کے ساتھ ایک تو کلیئر کٹ لکھا ہے ان کے پاس ہے، دوسرے پر ایک 50-50 ہے کہ جی الیکٹریسٹی ان کے پاس ہے لیکن الیکٹرک جنریشن ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ ڈکشنری سے کوئی اپنی نکالی ہے، مطلب حکومتوں کی اپنی ہوتی ہے نا، آر بلاک میں حکومت پاکستان جو مرکزی حکومت اس کی اپنی ڈکشنری، اسی ڈکشنری سے بلوچستان والے تنگ ہوئے، اسی ڈکشنری کے استعمال سے سندھ والے تنگ ہوئے، اسی ڈکشنری کے استعمال سے پختونخوا والے تنگ ہوئے، اور اسی ڈکشنری کے استعمال سے نواز شریف جب چیف منسٹر تھا وہ بھی تنگ ہوا، یہ جو اپنے معنی نکالے انہوں نے ڈکشنری سے اس کے، آج کل ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ بعض صنعتیں ایسی ہیں، بعض فیلڈ ایسے ہیں کہ جو
نہیں جانے چاہیے نجی شعبے میں، یہ ہمیشہ سرکاری شعبے میں رہنا چاہیے۔ مثلا پانی ہے، یہ نہیں کہ کبھی بھی آنا چاہیے، اس پر چونکہ لوگوں کا حق ہے لہٰذا اس پر اسٹیٹ کنٹرول ہونا چاہیے، یہ پرائیویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کی پرائیویٹائزیشن کریں گے پانی کی، اب میں آپ کو دوں گا تو اپنے اس کو نہیں دوں گا تو اس کو دوں گا، کتنی پرائیویٹائزیشن کریں اس ملک کی، پھر حکومت کی بھی کریں نا۔ دیکھیں اگر کوئی حکومت پینے کا پانی نہیں دے سکتی صاف، ابتدائی طبی سہولت نہیں دے سکتی، ابتدائی تعلیم نہیں دے سکتی ہے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے، انصاف کے لیے عدالتیں نہیں لگا سکتی، تو وہ وزیر اعظم، صدر، کیا نام ہے، نیشنل اسمبلی کے ممبر پارلیمنٹ کا کس کام کے؟ پھر اس ملک کو بھی پرائیویٹائز کرو بھائی، دے دو کسی کو ٹھیکے پر، ٹینڈر پر دے دو، بھائی ہم سے نہیں چلتا تم چلاؤ۔ یہ اگر آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی اٹھا کے دیکھ لینا، یہ جو نیچرل سورس ہے نا، یہ عوام کی ملکیت ہے، یعنی یہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے، یہ عوام کی ملکیت ہے، نیشن کی ملکیت ہے۔ یہ آپ کسی کو ایسے نہیں للے تلے پر دے سکتے ہیں۔ پانی جو ہے اس لیے عوام کی ملکیت کہا گیا کہ اسی کو ایکسپلائٹ کر کے پھر عوام پر پیسہ لگانا ہے، بیٹرمنٹ کے لیے لگانا ہے۔ اچھا 4 سائٹس ہیں آزاد کشمیر میں، دریا پونچھ پر صرف آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اور آئیڈینٹیفائڈ سائٹ پالیسی کے مطابق کسی کو بھی آپ الاٹ اس طرح نہیں کر سکتے بدون ٹینڈر کے، کمپٹیشن کے۔ انہوں نے ایک وہ جو تھا سابقہ فوجی حکمران، اس کے ایک عزیز کو دے دیا، اور جس افسر نے دیا وہ ہمارا افسر نہیں تھا، لینڈ افسر تھا، 1 کرولا کار پر، کالے رنگ کی کرولا کار، اس پر یہ سودا ہو گیا میرے، یعنی جو ہے نا اس کا قومی جو میرا جو قدرتی وسیلہ تھا اس کے اوپر، اور 11 بار ایکسٹینشن ہو گئی ہے، اور ابھی بھی مانگ رہے وہ۔ کرتے کیا ہیں، وہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائی میرے پاس ہے، میں نے آپ کو بیچی، آپ نے ان کو بیچی، اس نے اس کو بیچی، اس نے اس کو بیچی، اس طرح یہ چکر پیپر ٹرانزیکشن جیسے جب یہ سلمپ آتا ہے اس کے اندر ریئل اسٹیٹ میں، تو جو کاغذوں پر جو ڈیل جو ہوتا ہے ٹرانزیکشن ہوتی ہے زمین کی، پلاٹوں کی، میں نے کہا بھائی یہ بند کرو۔ کونسل نے کیا کیا، اب کونسل اس بارے میں کونسل نے یہ کیا کہ ایک پرائیویٹ پارٹی کو ہائر کیا ہوا، بورڈ بنا کر اس کو یہ حقوق دے دیے، اس پر فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا، اور کونسل جو قانون سازی کرتی ہے وہ کہتی ہے کوئی بھی عدالتی فیصلہ اس پہ امر مانے نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اس سے بڑی اور ایک سپریم کورٹ کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ جی اپنا یہ اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا وہ اس میں اس کی کوئی اس کی وقوع حیثیت نہیں ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں جناب یہ تھا کہ وہ میرا یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس بننا چاہیے، اس کو جو ہے یہ سرکاری شعبے میں بنایا جائے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا 590 کا ہے، یہ نیچے اپنا اس پر وہ مال کے اوپر ہے، کوٹلی میں 4، یہ بلا کر کوئی صرف یہی اگر 3-4 کریں تو تقریباً یہ کوئی 1200 میگا واٹ جو ہے یہ بجلی ہمارے پاس ان کی فالتو آ جاتی ہے، اس میں سے 400 میگا واٹ ہمیں استعمال، 800 میگا واٹ ہم سستی پاکستان کو دے دیں گے، پاکستان کے لیے جان بھی حاضر ہماری، کس چیز کی ہم نے کوئی نہ کی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے بھائیوں نے بھی کبھی کشمیری کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ یہ ابھی دیکھیں سیلاب آیا، لوگوں کا وہ رسپانس نہیں ہے جو زلزلے میں تھا، زلزلہ صبح سرحد میں بھی آیا تھا، لیکن زیادہ لوگوں کا زور آزاد کشمیر کی طرف سے پاکستان کے لوگوں، ہم اس پہ شکر گزار ہیں اپنے بھائیوں کے۔ مجھے خیرات سمجھ کر مجھے نہیں چاہیے اسلام آباد سے کچھ بھی، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، جو میرا حصہ ہے وہ میں لوں گا، اور میرا حصہ ہے پاکستان کے اندر، یہ میرا ملک ہے نا، اللہ کے فضل سے میں کلیم کرتا ہوں دس از مائی کنٹری۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں میں بائی کنوکشن پاکستانی، میں بائی ڈیفالٹ نہیں ہوں کہ 7 اگست کو قائد اعظم کے لوگوں نے تقریر سنی آپ آزاد ملک کے شہری ہیں، دیٹس آل۔ میں تو 63 سال سے کوشش کر رہا ہوں اس کے اندر شامل ہونے کی۔ یا نہیں دیکھ رہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیا لکھا جاتا ہے، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ 5 سال کا بچہ، وہ جو سنگ باری کا بریگیڈ ہے نا، 5 سال کا بچہ، اس نے ماں کو کیا کہا، اگر میں مارا گیا تو رونا نہیں، یہ کوئی مذاق ہے یہ؟ پھر مجھ سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کوئی، جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے،
کوئی دبئی میں رہتا تو کسی کی برٹن میں کیا نام جائیداد ہے، کسی کی اسپین میں اور کسی کی پتہ نہیں کہاں پر ہے، وہ مجھ سے مانگے گا سرٹیفکیٹ ملک کا پاکستان. میری اللہ کے فضل سے اس کالج سے پار ادھر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن میری سارا پاکستان میری جائیداد ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میرا ملک ہے، میں نے یہیں رہنا، میں نے نہیں جانا ادھر سے باہر. تو میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں نا، میں وہ جو میرا حصہ بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے ٹیکسز میں، دوسرا تیسرا وہ میں مانگتا ہوں. وہ مجھے خراج میں نہیں مانگوں گا، میں تو اس کا اپنے آپ کو اس کا اسٹیک ہولڈر ہوں. میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں وہ جب وہ ہوا جج کا معاملہ تھا تو گیلانی صاحب نے کہا جی ہم نے بڑا فیصلہ کیا. میں نے نہیں مانی بات. میں نے کہا جی میں نہیں مانتا ہوں آپ کی بات. مجھے ایئرپورٹ اسلام آباد چکلالے ایئرپورٹ پہ بھی بڑا زور گیا. میں نے کہا میں نہیں مانوں گا آئین و قانون سے ہٹ کر. ایرا کی میٹنگ تھی تو میں ان سے الگ کر کے مجھے لے گئے تو کہنے لگے کیا یہ اس پر. تو میں نے کہا جناب میں کرپشن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا گیلانی صاحب، کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو مجھے آگے سے بجاز کے کہ مجھے تھپکی دیتے کہتے تو بڑا اچھا ہے تو میرا چھوٹا سا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا. مجھے کہتے ہیں بھائی ہر طرف کرپشن ہے تم کیا کرو گے. یہ جواب تھا ان کا. یعنی اس سے زیادہ اور بیٹھ کے اور یہ کیا مطلب ہے وزیر اعظم کے پاکستان کے منہ کے سے الفاظ نکلتے ہیں. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں بخدا اگر آج پاکستان کے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جو فنڈ ہے سیلاب کا یہ استعمال ہوگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بلینز آف روپیز، میں ڈالر کی بات نہیں کرتا، بلین آف روپیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سے نکل سکتے ہیں. آپ عبدالستار جی کو کھڑا کریں نا، دیکھتا ہوں یوسف رضا گیلانی اس کو کھڑا کریں نا زرداری کو کہ پیسے دو. عمران خان کو بھی کھڑا کریں. کس کو دیں گے پیسے لوگ؟ زرداری کو دیں گے، یوسف رضا گیلانی کو دیں گے؟ نہ، وہ اس کو عبدالستار جی کو دیں گے، اس کو تو نہیں دیں گے. آج اگر پاکستان کا وزیر اعظم ٹھیک ہو جائے، ایک آدمی بس، ایک آدمی، کوئی ضرورت نہیں ہے بڑا انقلاب لانے کی، خونی انقلاب ایسی باتیں. یہ جو آرگنائز انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے ختم ہو سکتی ہے. میں نہیں کہتا وہ گیلانی صاحب پولیس کے اس کو ٹریفک کی صفائی کی کرپشن روکیں گے، وہ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ایک انقلاب چاہیے، ایک ذہنی انقلاب چاہیے، سماجی انقلاب چاہیے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وزرات رشوت لیں، سیکرٹریز رشوت لیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رشوت لیں، کارپوریشن میں رشوت چلے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ٹھیکوں میں کک بیکس ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک وزیر اعظم ٹھیک ہو جائے پاکستان میں اور عدالتوں کے ساتھ نہ چھڑا جائے کہ عدالتیں جو ہے نا فری ہو کر اپنے فیصلے کر سکیں. بھائی صاحب اس معاملہ یہ حل ہو جاتا ہے، بہت سارے معاملات.